چلیے بھائی تقلید جائز ہے، آپ کا استقبال ہے، موضوع بھی وہی چل رہا ہے، تو آپ کا ٹاپک بھی جو آپ کا نام لکھا ہوا ہے اس حساب سے بہت ریلیونٹ ہے. جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں پہلے اپنی بات مکمل کر لوں، پھر آپ لوگ جو بھی وہ بولیے گا میں اس میں وہ نہیں کروں گا ڈسٹرب. پہلے تو میں یہ بولوں گا کہ جس طرح آپ لوگ فقہ حنفی کا ذکر آ جائے تو اتنا غصہ آ جاتا ہے، اتنا چلانا. شیخ کفایت ابھی جس طرح ذکر کر رہے تھے تو یہ چیز فقہ حنبلی وغیرہ پہ آپ لوگ کبھی کیوں نہیں اسٹریم کر دے کہ ان لوگ پہ کہہ رہے ہیں وہاں سعودی عرب امام ہے اور سب کی باتیں ہم لیتے ہیں اور دوسری. جی میں بات مکمل بھائی ابھی تو دیکھیے ابھی ہم لوگوں نے یہ کہا میرے بھائی ابھی ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ایک بات آپ نے کر دی نا، اس کا جواب سن لیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، نہیں یہ ایک سوال آپ کا مکمل ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو کیونکہ ہندوستان میں اکثر مقلدین حنفی پائے جاتے ہیں، اس لیے عام طور پر جب گفتگو ہوتی ہے تو بطور مثال حنفی فقہ کو بطور مثال کے پیش کیا جاتا ہے. لائیو اسٹریم آپ کی پوری ابھی دنیا میں شیخ جاری ہے. کفایت نے بتایا آپ کو کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں ہم جمہور کا قول چھوڑ کر کے امام ابو حنیفہ کا قول لیتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات کہی. جیسے نقدی جو ہے نا وہ صدقۃ الفطر دینے کے بارے میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ صدقۃ الفطر نقد میں نہیں دے سکتے، اور شیخ کفایت کا بھی موقف، ہمارا بھی موقف جو ہم بار بار اس پر بیان کر چکے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ، اور اہل حدیث علماء کا ہندوستان میں اکثریت کا موقف یہی ہے کہ اس مسئلے میں احناف کی رائے راجح ہے جمہور کی رائے کے مقابلے میں. ابھی شیخ کفایت نے ابھی اس کو ذکر بھی کیا، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے معاملات ایسے آئے ہیں جن معاملات میں ہم نے باقاعدہ حنفی فقہ کے قول کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ احناف کا یہ قول دوسرے کسی مذہب کے قول کے مقابلے میں راجح ہے. جیسے بھی ہم نے اس سے پہلے والی کہ اسٹریم میں نے بتایا تھا کہ عورت کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ مطلقہ عورت 3 قروء تک انتظار کرے گی، اس میں شوافی کے مقابلے میں احناف کا قول راجح ہے. تو ایسا نہیں ہے، بہت سارے مسائل ایسے بھی آتے ہیں جس میں ہم جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے قول کی تردید کرتے ہیں. جیسے ابھی ہاتھ باندھنے کا مسئلہ آیا، سینے پر ہاتھ باندھنے کا، تو ظاہر سی بات ہے مالکیہ کے یہاں پر ہاتھ باندھنا ہی نہیں سرے سے، اور اس کا رد شیخ کفایت نے کیا اور دلیل دی ہاتھ باندھنے کی. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف حنفی فقہ کا رد ہوتا ہے، ہمارے یہاں تمام فقہ ہماری ہیں، پر ہم دلیل کی بنیاد پر جو فقہ جو موقف راجی ہوتا ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں. جی اب بولیں آگے. اصل میں ہم لوگ فقہ کی تردید ہی نہیں کرتے. ایک لائن سرفراز بھائی والے میں ایڈ کر دوں کہ ہم لوگ فقہ کی تردید نہیں کرتے، ہم لوگ تقلید کی تردید کرتے ہیں. ہم لوگ فقہ کی یعنی کہ نہیں ہم فقہ حنبلی کی تردید کرتے ہیں یا فقہ حنفی کی تردید، ہم لوگ تقلید کی تردید کرتے ہیں. تردید اس بات کی ہو جاتی ہے کہ کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو ہم اس کی تردید کرتے ہیں. کسی فقہ کو تردید کرنا یہ جملہ نہیں صحیح ہے، یہ تعبیر نہیں صحیح ہے. تو یہ مت کہیے کہ ہم لوگ فقہ کی تردید کرتے ہیں. جی کنٹینیو کریں تقلید بھائی. جی میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ لوگ فقہ حنبلی کے وہ کوئی مسائل کو اگینسٹ نہیں جاتے، آپ جاتے ہوں گے بالکل، لیکن میں کہہ رہا ہوں جس حساب سے آپ کا انداز ہوتا ہے حنفی جیسے بہت ہی برے ہیں اس طرح آپ لوگ ان کو ویو کرتے ہیں اور ایسے پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. نہیں دیکھیے ہم لوگ جب بات ارے بھائی جب ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھو، میں نے ابھی کہا کہ فطرے کے مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ 3 ائمہ کے برخلاف ہے، پھر بھی ہم ان کو لے رہے ہیں. آپ کیسے کہتے ہو کہ ہم جو ہے توہین کر رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کئی مسائل ہم دوسرے 3 ائمہ کے خلاف ہونے کے باوجود بھی ہم اس کو لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے ادلہ کے زیادہ قریب ہے. یہ جو بات کرنے والے نا ان پہ ہماری سختی ہوتی ہے، ائمہ پر نہیں ہوتے. یہ اگر ہمارے کہیں پہ آپ سخت انداز دیکھ رہے ہیں تو اس انداز اس سختی کا تعلق یہ وہ لوگ ابھی اس ٹیم میں آ کے بات کرتے. کل ایک بھائی آئے تھے، کتنی محبت سے بات ہوئی کہ ان سے، تو اگر کچھ جو ہے ڈس بیلنس ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے ہوتا ہے نا جو ہم سے بات کرنے آئے ہیں، نہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور بھائی جہاں تک کہ تردید کا معاملہ ہے، کیا بین المسالک جو آپ تو چاروں مسالک برحق کہتے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بین المسالک فقہی مذاہب مقلدین آپس میں ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں، اتنی سختی کے ساتھ تردید کرتے ہیں؟ بھائی آپ خود حنفی شافعی جو اختلافات رہے ہیں فقہ کے میدان میں، اور یہاں تک کہ بات کہی گئی ہے کہ بعض مسائل کی بنیاد پر کی حنفی لڑکی کی شافعی لڑکے سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ بات کہی گئی ہے ایک دوسرے کی تردید کرتے ہوئے. بعض کتابوں میں باقاعدہ امام شافعی کی برائیاں کی گئی ہے، فَلَعْنَتُ رَبِّنَا عَدَدَ الْأَمْرِ عَلَىٰ مَنْ رَدَّ قَوْلِ ابی حنیفہ، اور اس طرح کے آپ کو اشعار مل جائیں گے. اس طرح کے بھی غالب متعصبین رہے جنہوں نے حنفی ہیں اور شافعیوں کی تردید کی ہے، شافعی اور حنفیوں کی تردید میں بہت حد سے گزر گئے. تو یہ تو مقلدین کا آپس میں معاملہ رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تردید میں حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں. ہم تو بھائی سب کو مانتے ہیں، اپنا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک فقہ کی ہم تردید کریں گے؟ ساری فقہیں ہماری ہیں، لیکن ان فقہوں کو ہم تحقیق کی بنیاد پر ان کو مانتے ہیں، تقلید کی بنیاد پر نہیں مانتے. زید بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں جو میں جواب دینا چاہ رہا تھا وہ اصل جواب تھا. تو
मिस हो जा रहा बार बार इसी वजह से। मैं ये कह रहा हूं कि ये यहाँ पर हनफी आते हैं, ये जवाब इनके सवाल का है कि यहाँ पर जब हनफी आते हैं तो जवाब हम हनफी का देते हैं, जिस दिन हम्बली आएंगे शाफी आएंगे तो जवाब उनका देंगे। तो ये इल्जाम गलत है कि आप लोग अहनाफ की तरदीद करते हो। भाई अहनाफ ही यहाँ आते हैं, जब तकलीद का हमारा मौजू छिड़ता है तो तकलीद की हम तरदीद करने होते हैं, हमारे सामने सवाल करने अहनाफ आते हैं। आप लेके आइए हनाबला को, आप लेके आइए शवाफे को, आप लेके आइए मवालिक को। जब मवालिक आएंगे, हनाबला आएंगे, शवाफे आएंगे और किताब और सुन्नत के खिलाफ उनकी बात होगी, और जब हम उनका रद्द नहीं करेंगे तो आप कहिएगा। मसला इस तरह है, बस इतना था। जज़ाकल्लाह। चलिए, ये आपके ओपनिंग कमेंट का थोड़ा सा एक जायजा था, लेकिन अभी आप अपना असल सवाल कहिए, असल बात कहिए जी। नहीं तो लाइव स्ट्रीम में अगर आते हैं तो उससे पहले भी अगर अहले हदीस अवाम वो दावत हम देखें, ज्यादातर वीडियोस हनफियों के खिलाफ होती हैं। इस तरह ओवरऑल आप खुद बता दें आपकी बात सुनो ना, आपने अपनी बात बोल दी है, हमने भी कह दिया, मेरे ख्याल से इस मौजू पे हो गई आपकी असल मौजू। अरे भाई, अभी शेख किफायत की पूरी एक किताब है सदका फितर नकद में देने के बारे में, और वो पूरी किताब जो है वो जुमहूर के कौल के रद्द पर है, जिसमें वो कहते हैं कि सदका फितर। तो ऐसी बात नहीं है कि हम जो है सिर्फ हनफी फिक की, बहुत सारे मसाइल में आप खास तौर पे जहाँ पे शवाफे मौजूद है वहां के अहले हदीस उलमा की आप किताबें उठा करके देखें। जैसे अभी हमारे जमात के बहुत बड़े, हमारी जमात के एक बहुत बड़े आलिम दीन जो कोकन के खित्ते के रहने वाले थे, उन्होंने बहुत सारे मसाइल में जो शाफई मजहब के अकवाल है उनके रद्द पर किताबें लिखी हैं। तो जो जिस माहौल में है, उस माहौल में जिस तरह के लोग उसको मिल रहे हैं, उससे उस मसले पर बात हो रही है। जो शवाफे के बीच में रहते हैं जैसे कोकन और केरला वगैरह के इलाके में, उसमें आप देखेंगे कि वहाँ जो ज़ेरे, जैसे अब बहुत बड़ी तादाद में जो शवाफे जहाँ पर मौजूद है, वहाँ अहले हदीस उलमा का इस पर बड़ी बहस होती है कि क्या औरत को छू लेने से वजू टूटता है कि नहीं टूटता है। शवाफे क्या औरत को छू लेने से वजू टूट जाता है, जुमहूर क्या नहीं टूटता है। अहले हदीस के यहाँ भी आम फतवा यही है कि खवातीन को छूने से वजू टूटता है कि नहीं टूटता है। तो आप देखेंगे कि इस मसले में बहुत सारे अहले हदीस उलमा ने किताबें लिखी हैं। तो ऐसी बात नहीं है जो आपको गलत फहमी है। आपने हिंदुस्तान में क्योंकि ज्यादातर हनफी हैं तो इसलिए ज्यादातर मसाइल वो ज़ेरे बहस आते हैं जो हनफियों से मुतालिक है, लेकिन जिन इलाकों में शवाफे हैं तो उन इलाकों में वो मसाइल ज़ेरे बहस आते हैं जो शवाफे के साथ खास है। रवैया तो दोनों का एक जैसा है ना ये अपना मसलक छोड़ने को तैयार होते हैं, ना वो अपना मसलक छोड़ने को तैयार होते हैं। अच्छा, ये भी बताइए कि यहाँ पर हमारी तरदीद हम्बली करने आते हैं, हमको हम्बली अंग्रेजों का एजेंट आके कहते हैं, हमको हम्बली गालियां देते हैं, हम्बली हमारे खिलाफ जो है कॉन्फ्रेंस करते हैं और गालियां देते हैं, किताबें बांटते हैं। हमको हम्बली आकर के जो है पता नहीं क्या क्या, कौन सी पैदावार और क्या क्या सड़ी सड़ी बातें कहते हैं। हमको आप ही कहते हो ना, आप ही जब कहते हो तो हमारा मुकाबला आपसे है, जहां वो हमको कहेंगे उनसे हमारा मुकाबला होगा। आप ये बात क्यों भूल जाते हैं? यानी ऐसा लगता है हमको ये इक़दाम करते हैं, ये सारा काम आप करते हैं, हम रद्द अमल देते हैं। आपकी किताबें हमारे खिलाफ, आपकी तकरीरें हमारे खिलाफ, आपके जलसे हमारे खिलाफ हैं, तो हमारे भी हैं, तो इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? मैं ये नहीं कहता कि आप कोई काफिर है, कोई मुशरिक है, कोई ऐसी कोई बात है, लेकिन आपका जो शिकवा है ना, ये शिकवा भेजा है, आप अपने यहाँ देख लीजिए। तो आप कहते हैं कि सिर्फ हनफियों का क्यों? तो भाई आप सिर्फ अहले हदीसों का क्यों? आप शाफे का फिर क्यों नहीं रद्द करते? आप क्यों नहीं करते हैं? आपके यहाँ भी वैसा होना चाहिए। तो आप हमारा रद्द करते हैं, हम आपका रद्द करते हैं। चले तो तकलीद भाई, आपका सवाल कोई मीनिंगफुल, अच्छा जबरदस्त सवाल आप पूछते अगर, हाँ तो एक बात हम एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं आज। जी आवाज आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा मुझे जरा ये बताइएगा कि आप लोगों के खिलाफ तो तकलीद हराम है, लेकिन जो अभी सऊदी अरब के मुफ्ती आजम नए शेख सालेह अल फौजान सबसे बड़े, उनका फतवा है कि तकलीद करना आमी आदमी के लिए और जो तालिब इल्म शुरू लेवल का होता है उसके लिए लाजमी है। तो अब मैं आपकी बात मानूं या सऊदी अरब के सबसे बड़े सल्फी आलिम की बात मानूं? आपकी अपनी बातों में तरजीह। हम क्या कहते हैं तकलीद के बारे में? वो शेख सालेह अल फौजान ने कहा है 4 स्कूल ऑफ थॉट में से कोई एक फॉलो करेगा, वीडियो भी मैं भेज दूंगा आपको। अगर आप ये बताइए हम क्या कहते हैं तकलीद के बारे में? आप लोग कहते हो कि उलमा से जाके सवाल करे, कोई स्कूल ऑफ थॉट फॉलो नहीं कर सकता। तो जब हम ये कह रहे हैं कि तकलीद नहीं करना चाहिए, तो फिर शेख सालेह अल फौजान का कौल हमारे खिलाफ कैसे दलील बन जाएगा? हम तो खुद कह रहे हैं कि उलमा का कौल दलील नहीं, हम तो खुद ही कह रहे हैं ना कि उलमा का कौल दलील नहीं होता है, तो शेख सालेह अल फौजान का कौल हमारे खिलाफ कैसे दलील हो जाएगा? जब हम कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक का कौल भी दलील नहीं हो सकता है शरीयत में, तो शेख सालेह अल फौजान का कौल कैसे दलील हो जाएगा? हाँ तो आप इन के ऊपर भी प्लेलिस्ट बनाओ, जिस तरह तारिक मसूद साहब और सब पे बनाते हो, आप इन सब पे भी बनाओ ना, इन सबको खिलाफ आप बोलो। जब शेख सालेह अल फौजान को मानने वाले आएंगे हमारे यहाँ पर बहस करेंगे,
تو ہم ان پر بھی ایک پلے لسٹ بنا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پر پلے لسٹ ان کے بارے میں بنتی ہے جو یہاں پر اگر اسٹریم میں گفتگو کرتے ہیں. جب شیخ صالح الفوزان کو ماننے والے آئیں گے اور ان کے قول کا دفاع کریں گے تو ان پہ بھی پلے لسٹ بن جائے گی. باقی تو ہم نے بتا دیا نا کہ اگر تقلید کے مسئلے میں شیخ صالح الفوزان بھی کہتے ہیں کہ کسی ایک مذہب کی تقلید کرنی چاہیے تو ہم ان کی بات بھی قبول نہیں کرتے. انہوں نے یہ بات غلط کری اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یعنی اتنی حرام چیز کی طرف دعوت دے کے تقلید. سعودی عرب کے سب سے بڑے عالم آپ کی نظر. ارے بھائی اب ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں اگر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک بھی قرآن و سنت کے خلاف بات کریں تو قبول نہیں ہوگی، تو شیخ صالح الفوزان کیا ہے بھائی؟ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے نا، آپ لوگ کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں. بھائی آپ دیکھیے، آپ اتنے بڑے امام شافعی اتنے بڑے عالم ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. امام مالک ہاں ہیں وہ بھی. احمد ابن حنبل سارے ہیں، سارے ہیں ماشاءاللہ. یہ چار، یہ سب کے سب ائمہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کی شروعات ہوتی ہے ایک مثل پر، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز شروع ہوتی ہے 2 مثل پر. آپ کس کی بات لیتے ہیں؟ مجھے علم نہیں ہے اس بارے میں. ارے بھائی نماز پڑھتے ہو نا عصر کی، تو حنفی ٹائم پر پڑھتے ہو کہ جمہور کے ٹائم پہ پڑھتے ہو؟ بولیے نا، میں اس ٹائم پہ اہل حدیث والی ٹائمنگ پہ. اچھا آپ اہل حدیث ٹائم پہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. جی میں حنفی نہیں ہوں لیکن تو میں امام تقلید سے. ابو حنیفہ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ ان کی بات چھوڑ دیتے ہیں؟ ارے بھائی صاحب نے کہا میں حنفی نہیں ہوں، یہ ہے کون یار پتہ کرو. انہوں نے کہا میں حنفی نہیں ہوں. نہیں امام حنیفہ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ ان کی بات چھوڑ دیتے ہیں؟ تو میں کیونکہ فقہ حنبلی کو فالو کر رہا ہوں، شیخ صالح الفوزان وغیرہ جو میں ہوں جو ہے نا. اچھا تو آپ ماشاءاللہ فقہ حنبلی، امام ابو حنیفہ، فقہ حنبلی کی بنیاد پر آپ امام ابو حنیفہ جیسے عالم کی بات چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں تو میں ان کو جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں ان کو غلط بھی نہیں کہتا. ارے بھائی میں کیا پوچھ رہا ہوں، غلط صحیح کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فقہ حنبلی کو فالو کرنے والے ماشاءاللہ، تو امام ابو حنیفہ کی بات آپ اب کیونکہ آپ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں تو فقہ حنبلی کی بنیاد پر آپ امام ابو حنیفہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں، اتنے بڑے عالم کی بات چھوڑ دیتے ہیں آپ نا. بالکل چھوڑ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بھائی ہم قرآن و سنت کی بنیاد پر شیخ صالح الفوزان کی بات کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ میں آپ امام حنیفہ کی بات چھوڑ سکتے ہیں صرف اپنی فقہ کی وجہ سے، تو ہم قرآن و حدیث کی وجہ سے شیخ صالح الفوزان کی بات کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ بھائی وہ تو چھوٹے مسائل ہیں نا، تو تقلید کی بات جس کو آپ بہت بدعام کہتے ہو. چھوٹے مسائل نماز کا مسئلہ ہے بھائی، نماز کا مسئلہ ہے. چھوٹے بڑے مسائل کی تفریق آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ اتنے بڑے عالم کا قول ہم نے چھوڑ دیا شیخ صالح الفوزان کا، تو آپ بھی تو اتنے بڑے عالم کا قول چھوڑ رہے ہیں. آپ میں ہم میں فرق یہ کہ ہم قرآن و حدیث کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، دلیل کی بنیاد پر چھوڑ رہے ہیں، آپ تقلید کی وجہ سے چھوڑ رہے ہو. اگر آپ تقلید کی وجہ سے اتنے بڑے عالم کا قول چھوڑ سکتے ہو تو ہم دلیل کی وجہ سے ایک عالم کا قول کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کی بات آئے گی تو اس کی جگہ میں فقہ حنبلی کو نہیں، میں اپنے میرے پاس علم نہیں ہے، میں اس بنیاد پہ وہ فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہوں. میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں رسول اللہ کی بات جس مسئلے میں علم آ جائے، ایک منٹ بھائی، جس مسئلے میں علم ہو جائے گا اس میں چھوڑ دیں گے امام احمد ابن حنبل کی رائے کو؟ بالکل چھوڑ دوں گا اگر میرے پاس علم آ جائے کہ یہ چیز آپ چھوڑ سکتے ہیں. آپ احمد ابن حنبل کی رائے علم کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہو، تو ہم صالح الفوزان کی رائے علم کی وجہ سے کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ سوال پھر بھی وہی باقی رہا. پہلے آپ نے کہا کہ امام فقہ حنبلی کی وجہ سے امام حنیفہ کو چھوڑ دیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ علم کی وجہ سے احمد ابن حنبل کی رائے کو چھوڑ دیں گے. آپ اگر آپ کے پاس علم آ جائے تو احمد ابن حنبل بڑے عالم ہے کہ صالح الفوزان بڑے عالم ہے؟ آپ ایک ٹائمنگ کے مسئلے کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہو تکلیف کے مسئلے سے؟ ارے بھائی ایک ٹائمنگ کا مسئلہ نہیں، میں ہر مسئلے کی بات کر رہا ہوں. میں نے تو ٹائمنگ ایک مثال کے طور پہ ذکر کی تھی. ابھی آپ نے یہ کہا نا کہ آپ امام احمد ابن حنبل کی رائے چھوڑ دیں گے اگر آپ کے پاس علم آ جائے، چھوٹے بڑے ہر مسئلے میں نا. ہاں ابھی آپ نے کہا آپ کے پاس علم آ جائے تو آپ احمد ابن حنبل کی رائے چھوڑ دیں گے، تو چھوٹے بڑے ہر مسئلے میں چھوڑیں گے نا کہ صرف چھوٹے مسئلوں میں چھوڑیں گے؟ اگر علم آ جائے گا تو چھوڑ دوں گا. چھوڑ دیں گے. تو آپ احمد ابن حنبل کی رائے چھوڑ سکتے ہیں اگر علم آ جائے آپ کے پاس. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی رائے کیوں نہیں چھوڑ سکتے اگر ہمارے پاس علم آ جائے تو؟ اچھا میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں. آپ لوگوں کے نزدیک جو عامی آدمی ہے اس کو عالم سے سوال کرنا ہوتا ہے، تو میں شیخ صالح الفوزان سے سوال ہوا اس بات پر عمل کر رہا ہوں. یہ تو آپ لوگ مانتے ہو نا، ان کی بات پہ عمل کر کے میں اسکول آف تھاٹ نہیں. آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں، آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کے پاس علم آ جائے گا تو آپ احمد ابن حنبل کی رائے چھوڑ دیں گے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس علم آ جائے گا تو ہم صالح الفوزان کی رائے چھوڑ دیں گے. آپ ہم پر رد یہ کر رہے تھے کہ شیخ صالح الفوزان اتنے بڑے عالم، ان کی رائے کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ جبکہ آپ کے پاس علم آ گیا تو آپ کہہ رہے کہ میں امام احمد ابن حنبل کی رائے چھوڑ دوں گا. تو آپ اگر علم آنے کی بنیاد پر احمد ابن حنبل کی رائے چھوڑ سکتے ہیں تو ہم شیخ صالح الفوزان کی رائے کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے، اس کا جواب دیجیے. اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل آپ لوگ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس علم ہے، لیکن اپنے اہل حدیث عوامی عوام کو آپ لوگ کیوں بول رہے ہیں کہ چھوڑ دو؟ وہ تو شیخ صالح الفوزان کی بات کو آپ کی بات پہ ترجیح دیں گے نا. وہ لوگ کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کیا ہے اور شیخ سرفراز اور شیخ صالح الفوزان کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ تھوڑی کر سکتے.
نہیں کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا شیخ ہوں صالح الفوزان کی رائے، آپ کو لگتا ہے کہ شیخ صالح الفوزان کی رائے اہل حدیث عالم شیخ سرفراز کی رائے سن کر کے شیخ صالح الفوزان کی رائے چھوڑ رہے ہیں لوگ؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ نے مجھ سے سوال ہاں کیا کہ آپ جو ہے علم آ جائے ہاں گا تو چھوڑ دیں نا امام احمد بن حنبل کی رائے، اس لیے ہم بھی چھوڑتے ہیں، آپ نے یہ کہا نا؟ ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی آپ لوگ کے دیکھو، پاس چھوڑنے میں اور آپ دونوں متفق ہیں نا، آپ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں میں بھی چھوڑ رہا ہوں. تو میں سنیں شیخ صالح الفوزان کی رائے چھوڑ دوں تو آپ مجھ پہ تان کر رہے ہیں، اور آپ کہنے کہ میرے پاس علم آ جائے گا تو میں امام احمد حنبل کی رائے چھوڑ دوں گا. تو آپ بتائیں کہ اگر چھوڑنے ہی کی بات ہے تو آپ تو ہم سے بڑے عالم کو چھوڑ رہے ہیں. اگر چھوٹے عالم کو چھوڑ کر کے میں قصوروار ہو گیا تو بڑے عالم کو چھوڑ کر کے آپ قصوروار کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے آپ کو قصوروار نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے پاس سبحان علم ہے. اللہ. ابھی آپ بول رہے تھے ہم کو کہ صالح الفوزان جیسے عالم کی رائے چھوڑ دیں گے، ابھی آپ پیچھے سے ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں کہ آپ ہم پر تان کر رہے تھے کہ شیخ صالح الفوزان جیسے عالم کی رائے چھوڑ دیں گے، تو آپ ہم پر اس پر تان کر رہے تھے، اور خود آپ نے یہ دعویٰ کر لیا کہ امام احمد بن حنبل کی رائے بھی چھوڑ دوں گا میں. تو میرے بھائی آپ کی باتوں میں آپس میں خود تضاد ہے. ایک طرف ارے آپ ہم پر تان کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنے بڑے مسئلے میں شیخ صالح الفوزان کی رائے کیسے چھوڑ دیں گے، دوسری طرف آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس علم آئے گا تو میں احمد ابن حنبل کی بھی رائے چھوڑ دوں گا. اگر آپ ریوائنڈ کر کے دیکھیں گے تو پیچھے میں نے آپ کو نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا میں کس کی بات مانوں عامی آدمی ہونے کے طور پہ، کیونکہ آپ خود آپ یہ دعوت دیتے ہو کہ ایک عامی آدمی کو عالم کی بات ماننی چاہیے جو کہ ہمارے اندر علم والے ہیں. تو سب سے زیادہ علم والے میرے نزدیک تو ہم یہ ابھی اس وقت کہتے ہیں ایک عامی کو قرآن و سنت کی اتباع کرنی چاہیے، اور اگر کوئی عالم آپ کو آ کر کے کسی مسئلے میں یہ کہتا ہے کہ اس مسئلے میں مسلک کی بات مانو اور ایک ہی مسلک کو فالو کرو، تو ایسے عالم کی بات نہیں ماننی چاہیے. ہم اس سے پہلے کئی معاملات میں یہ بات بتا چکے ہیں کہ ہمارے یہاں دلیل، ابھی ہم شیخ صالح الفوزان کا تقلید کے مسئلے میں کیا موقف ہے اس کو ہم بحث نہیں کر رہے ہیں، آپ کے قول کی بنیاد پر یہ ساری بات ہو رہی ہے. شیخ صالح الفوزان نے تقلید کے بارے میں کہاں کیا کیا کہا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو تو ہم ابھی ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف یہ بات بول رہے ہیں کہ ایک عامی کو قرآن و سنت کی اتباع کرنی چاہیے. جب وہ کسی مفتی کے پاس جائے تو اس کو یہ پوچھنا چاہیے کہ قرآن و سنت کے مطابق مجھے فتویٰ دو. اپنے علم کے درجے میں اپنے علم کی وسعت جتنی ہے اس کے پاس اتنا اس کو تحقیق کر کے کوشش کرنا چاہیے کہ میں قرآن و سنت کی اتباع کروں، نہ کہ کسی خاص فقہی مذہب کی اتباع کروں. ہم عامی کو یہ کہتے ہیں. اب اگر کوئی عالم ایسا ہے جو اس کو یہ پابند بنا رہا ہے کہ نہیں تم کو قرآن و سنت کے دلائل کے بجائے کسی خاص فقہی مسلک کی اتباع کرنی چاہیے، تو اس کی یہ بات نہیں ماننا چاہیے اس عامی کو. اچھا سرفراز بھائی ایک سوال یہ بہت ضروری تھا ان سے کرنا کہ اب یہ آپ کہہ رہے شابان ہیں بھائی میں حنبلی میرے ہوں. خیال سے ان سے جو نہیں مجھے نہیں بات کرنی تھی میں کر لی، آپ آگے بڑھائیں نہیں شابان بھائی. نہیں آگے نہیں، یہ آپ رہیے اس میں. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں حنبلی ہوں. میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ عامی ہیں کہ عالم ہیں؟ آپ عامی ہیں کہ عالم ہے؟ اتنا بتا دیجئے خالی آپ عامی ہیں کہ عالم ہیں، خالی وہ رخ آ جائے سوال جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. بس آپ حنبلی ہیں، ہندوستان کے ہیں، اردو بول رہے ہیں، آپ عامی ہیں کہ عالم ہیں؟ آواز آ رہی ہے تقلید بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے میرے خیال سے. سوال شیخ پول کھول ہے. انہوں نے اسی طرح سے بتایا کہ وہ عامی نہیں وہ ہے. اصل میں سوال پول کھول ہے، اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ نہیں عامی، میرے اگر خیال سے عامی دیکھیے، ہیں ہاں تو وہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جھوٹا حنبلی کیوں بن رہے ہو بھائی؟ ہو حنفی اور جھوٹا حنبلی بن کے یہاں آئے ہو. جب تم حنبلی ہو تو عامی ہو تو کس عالم سے؟ یہاں کون عالم حنبلی ہے ہندوستان میں جس سے تم فتویٰ پوچھ رہے ہو؟ ذرا بتاؤ تو ہم جانے تم حنبلی ہو کہ حنفی ہو. مطلب اتنے جھوٹے ہو اور پورا جھٹائی کر رہے ہو اور جھوٹ بول بول کے شریعت کا نام لے رہے ہو اور شرم نہیں آتی ہے؟ بے حیائی ہے حد چلو درجے میں کی. نے شابان بھائی میرے خیال سے وہ بات ہو گئی ان بھائی سے کہ انہوں نے جو ہم پر اعتراض کیا تھا کہ آپ شیخ صالح فوزان کی رائے چھوڑ دے رہے ہو، میرے خیال سے اس کا ایک کافی جواب آ گیا ہے، اور اتنی بات کافی میرے خیال سے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، شیخ سرفراز نے مجھ سے پوچھا کہ جو آپ اتنے شیخ صالح الفوزان کی بات ہم چھوڑ سکتے ہیں جب آپ امام ابو حنیفہ کی بات چھوڑ سکتے ہو یہ وہ. تو میں نے پہلی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ میرے پاس تو علم نہیں ہے نا. جب آپ لوگ کے پاس ہے آپ بڑے چھوڑ دو ان کی بات کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو قرآن حدیث سے، لیکن آپ عامی عوام جو آپ کی اہل حدیث ہے اس کو اس چیز کی کیوں دعوت دیتے ہو کہ آپ اتنا ڈیسائیڈ کر سکتے ہو خود قرآن اس عالم کے پاس جا کے قرآن حدیث کی دلیل مانگ بھی لی تو اس کو کیسے پتہ ہے دلیل صحیح دے رہا ہے یا نہیں؟ وہ تو کچھ بھی بول سکتا ہے. آپ لوگوں کے حساب سے آپ نے ہمیں کہا ہے کہ جا کے عالم سے پوچھنا چاہیے. اب میں نے شیخ صالح الفوزان سے ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ ایک اسکول آف تھاٹ کی تقلید کرو. اب میں ان کی بات مان رہا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ ایک منٹ، اچھا میں آپ سے اسی کے طرح ایک سوال اور کرتا ہوں. آپ نے جو شیخ صالح الفوزان کی بات مانی وہ ان کی تقلید کرتے ہوئے مانی یا ان کی دلیل کو مان کر کے مانی؟ میں نے ان کی دلیل کو دیکھا بھی، لیکن میں نے ایک اس طرح مانا میرے پاس علم نہیں تھا تو میں ایک عالم کے پاس جا کے پوچھوں، میں نے اس بھائی وجہ سے مانگی. آپ جو تقلید کر رہے ہیں یہ تقلید آپ
دلیل کی وجہ سے کر رہے ہیں یا کسی کی تقلید میں تقلید کر رہے ہیں؟ میں اپنے علم کی کمی کی وجہ سے ایک ٹرسٹڈ اسکالر کے پاس جا رہا ہوں، میں نے آپ کو یہ بتایا نا. ہاں تو جو شیخ صالح الفوزان کی تقلید پر آپ نے بات مان لی، شیخ صالح الفوزان کا قول آپ نے مان لیا تقلید پر، تو یہ شیخ صالح الفوزان کی بات جو تقلید کے مسئلے میں آپ نے مان لی، یہ شیخ صالح الفوزان کی دلیل کو سمجھ کر کے ان کی بات مان لی آپ نے تقلید کے مسئلے میں؟ ان کی دلیل مجھے سمجھ آئی، لیکن اگر وہ دلیل نہ بھی دیتے تو میں مان لیتا. ہاں کیوں ان کی مان لیتے دلیل آپ؟ سمجھ کے میں نے مانا، لیکن اگر دلیل نہ بھی دیتے تو میں مان لیتا ان کی بات، کیونکہ وہ ایک عالم ہے اور قرآن میں یہی ہے کہ علم والوں سے پوچھنا چاہیے نا ہمیں. تو یہ جو آپ نے کہا قرآن میں ہے علم والوں سے پوچھنا چاہیے، یہ تو دلیل ہو گئی. تو دلیل کی بنیاد پر آپ نے بات مانی، اس کا مطلب آپ اس مسئلے میں تو آپ نے دلیل کی بنیاد پر یہ بات مانی نا، تو تھوڑا بہت نہ کہ تقلید کرتے ہوئے مانی نا. کو بھی ہوتا ہے نا، میں کہہ رہا ہوں تھوڑا بہت علم تو عامی آدمی کو بھی ہوتا ہے، اتنا تو پتا ہے کہ عالم سے پوچھنا ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے وراثت کے مسائل یہ سب آئیں گے تب تھوڑی علم ہوتا. آپ یعنی آپ تقلید کے مسئلے میں بڑے مسائل اور چھوٹے مسائل میں فرق کرتے ہیں کہ بڑے مسائل میں بغیر دلیل کے نہیں ماننا ہے اور چھوٹے مسائل میں دلیل کے ساتھ مان لینا ہے؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جس چیز میں آپ کو علم نہیں ہے نا، ابھی آپ نے یہ کہا کہ بڑے مسائل اور چھوٹے مسائل میں فرق ہوتا ہے، تو آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بڑے مسائل میں تو دلیل دیکھنا چاہیے اور چھوٹے مسائل میں بغیر دلیل کے بھی مان سکتے ہیں؟ ہاں، بڑے مسائل جیسے عقیدہ اور یہ سب ہے، اس میں تو دلیل دیکھنی ہے کیونکہ اس میں عقیدے کی قرآن و بات ہی حدیث نہیں چل واضح ہے. رہی، عقیدے میں کہاں تقلید کا مسئلہ لا رہے ہیں آپ؟ ابھی تو تقلید کا مسئلہ چل رہا ہے نا. تو عقیدے کی بات آپ کیوں لے کر کے آ رہے ہیں؟ آپ نے یہ ابھی بڑے مسائل اور چھوٹے مسائل کی تفریق کی کہ بڑے مسائل اور چھوٹے مسائل میں فرق ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھائی بڑے مسائل میں دلیل دیکھنا چاہیے اور چھوٹے مسائل میں دلیل نہیں دیکھنا چاہیے؟ نہیں، یہ اصول تو میں نے کہا ہی نہیں. میں نے کہا جس میں علم ہے اس کی بات الگ ہے، اور جس میں علم مجھے نہیں ہے تو میں تو پوچھ کے ٹرسٹ کروں گا نا ان پہ. مجھے اس بارے میں جس میں علم نہیں ہے میں عالم سے پوچھوں گا. تو یہ کہا ہے میں نے یہ تھوڑی کہا. جس مسئلے میں آپ کو علم نہیں ہے اس مسئلے میں آپ عالم سے کیا پوچھیں گے؟ میں کسی صحیح العقیدہ عالم سے پوچھوں گا کہ اس مسئلے کا مجھے بتا دیں. بھائی آپ ہمبلی ہیں نا؟ بھائی میں جو ہے ہمبلی، میں سعودی عرب کے تو پہلی بات، اگر آپ ہمبلی ہیں تو آپ دینی مسئلے میں یعنی آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ صرف ہمبلی عالم سے فتویٰ پوچھیں گے دینی مسئلے میں، یا آپ حنفی شافعی عالم سے بھی پوچھ سکتے ہیں؟ میں صرف حنبلی عالم سے پوچھوں گا تاکہ کنسسٹنسی مینٹین رہے. ایسے تو میں اپنے خواہشات کے پیچھے جاؤں گا، اگر کبھی حنفی سے پوچھ رہا ہوں، شافعی کا داڑھی سے پوچھ رہا ہوں، اور یہ تو اس لیے میں نے لیکن میں کسی کو اگر کوئی حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرے گا تو بھی مسئلہ نہیں ہے. آپ میرا سوال سمجھے نہیں. آپ حنبلی ہیں تو آپ صرف حنبلی عالم سے فتویٰ پوچھیں گے نا؟ جی حنبلی ہوں میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں حنبلی کتابوں میں جاتا ہوں. آپ دیکھیے آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ عامی ہیں. ایک منٹ، آپ کی حیثیت ہے کہ آپ عامی ہیں، آپ کی حیثیت ہے کہ آپ حنبلی ہیں. آپ عامی حنبلی ہونے کی حیثیت سے صرف کسی حنبلی عالم سے فتویٰ پوچھیں گے، آپ یہ بول رہے ہیں نا؟ جی بالکل. آپ کسی حنبلی عالم سے فتویٰ پوچھیں گے اور حنبلی عالم جو فتویٰ دے گا اس میں آپ کو دلیل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جو بھی وہ فتویٰ دے گا دلیل دیکھے بغیر اس کی بات مان لیں گے؟ ہاں، فقہی مسائل میں مان لوں گا. فقہی مسائل میں مان لیں گے. آپ کسی حنفی عالم سے یا کسی شافعی عالم سے، کسی مالکی عالم سے یا کسی اہل حدیث عالم سے فتویٰ نہیں پوچھیں گے؟ حنفی شافعی مالکی سے نہیں پوچھوں گا، میں صرف حنبلی سے پوچھوں گا. ہاں صرف پوچھیں گے. اور یہ آپ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے. جی کیا کہا آپ نے؟ یہ آپ نے اوپر لازم کیا ہوا ہے نا کہ آپ حنفی شافعی اور مالکی سے فتویٰ نہیں پوچھ سکتے ہیں. ہاں، میں نے اپنے اوپر یہ کیا کہ میں ایک اسکول آف تھاٹ کو فالو کروں گا، حنبلی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ عامی ہیں تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ حنبلی ہی عالم سے فتویٰ پوچھ سکتے ہیں، آپ حنفی شافعی یا مالکی عالم سے فتویٰ نہیں پوچھ سکتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر میں ہر کسی سے پوچھوں گا تو پھر میں اپنی خواہشات کے پیچھے جاؤں گا. چھوٹی داڑھی رکھنی ہوگی تو شافعی میں چلا جاؤں گا. یہ دلیل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے. نہیں یہ دلیل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے. دلیل کس کو بولتے ہیں؟ دلیل قرآن سے دیجئے، دلیل حدیث سے دیجئے، دلیل اجماع سے دیجئے. دلیل دیجئے اس بات کی کہ ایک عامی پر یہ لازم ہے کہ وہ کسی ایک ہی مسلک کے عالم سے فتویٰ پوچھ سکتا ہے اور کسی عالم سے فتویٰ نہیں پوچھ سکتا کسی دوسرے مسلک کے. اس کی دلیل قرآن سے دیجئے، سنت سے دیجئے، اجماع سے دیجئے. اچھا، اگر ہر کسی سے عالم سے پوچھنا ہو تو آپ کے پاس ایک اسکل ہونی چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کون صحیح کہہ رہا ہے. ایسے میں کنفیوز ہو جاؤں گا. میرے پاس تو علم ہی نہیں ہے کہ کس کی بات صحیح ہے قرآن و حدیث کے حساب سے، اس لیے میں ایک کو فالو کرتا ہوں. جتنا آپ کے پاس علم ہے اللہ رب العالمین نے اتنا ہی آپ کو اختیار دیا ہے. وہ تو آپ حنفی عالم سے فتویٰ، آپ حنبلی ہو کر کے حنبلی عالم سے فتویٰ پوچھیں گے تو کہ حنبلی عالم غلط فتویٰ نہیں دے سکتا ہے؟
بھائی یہ جو اگر میں چاروں سے پوچھوں گا نا تو غلطی کے چانسز زیادہ ہیں، لیکن آپ جب بات پھنس جاتے ہیں آپ دوسرے چلے جاتے ہیں. آپ بول رہے ہیں کہ کوئی عالم غلط فتویٰ دے رہا ہے صحیح فتویٰ دے رہا ہے، تو کیا آپ کے پاس اس کی کیا گارنٹی کہ جس حنبلی عالم سے آپ پوچھنے جائیں گے وہ غلط فتویٰ نہیں دے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے کچھ معاملوں میں دے رہا ہو، لیکن میری پکڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ میری پکڑ نہیں کرے گا. اچھا، تو اگر آپ نے ایک مسلک کو فالو کیا ہے اور اس مسلک کا عالم اگر کسی مسئلے میں غلط فتویٰ دے تو اللہ آپ کو پکڑ نہیں کرے گا. اور ایک اہل حدیث ہونے کے ناطے اگر میں نے کسی ایسے عالم کو فالو کیا ہے جو کسی ایک مسلک کی اتباع نہیں کرتا اور وہ غلط فتویٰ دے دے گا تو اللہ میری پکڑ کرے گا؟ نہیں بالکل پکڑ نہیں کرے گا. آپ لوگ بالکل صحیح تو کرتے ہو، فرق کیا لیکن ہوا میں کہہ رہا ہوں تو اس کو تو پھر پکڑ دوسروں کو والی غلط بات کیوں کہاں سے آ کہتے گئی ہو؟ بھائی؟ اس کو بھی صحیح آپ کہو. مقلد، ایک منٹ، آپ ہم کو صحیح کہتے ہیں؟ آپ ہم کو میں صحیح اہل کہتے حدیث ہیں؟ میں اہل حدیث میں میتھڈالوجی ایک کو بھی اہل صحیح حدیث کہتا ہوں، ہونے اور ایک اسکول آف منٹ میں اہل حدیث ہونے کے ناطے میں ایک ایسے عالم کے پاس جاتا ہوں جس نے کسی ایک فقہی مسلک کا اپنے آپ کو پابند نہیں بنایا ہے، میں اس سے جا کر کے کہتا ہوں مجھے قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دو، اور اس نے مجھے غلط فتویٰ دیا، میری پکڑ ہوگی؟ میری نہیں پکڑ ہوگی؟ نہیں ہوگی، نہیں میری پکڑ ہوگی. نہیں ہوگی نا، تو پکڑ والی بات کیوں لا رہے ہیں پھر آپ؟ میں تو اپنے لیے تو کہہ میں رہا اگر تھا کہ کسی اگر میں کسی اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں اگر میں کسی اہل حدیث عالم سے جو کسی ایک فقہی مسلک کا پابند نہیں ہے میں اس سے جا کر کے فتویٰ پوچھ رہا ہوں تو میرا فتویٰ پوچھنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں دوبارہ ریپیٹ کریے گا. میں ایک اہل حدیث مفتی سے جا کر کے فتویٰ پوچھ رہا ہوں جس نے کسی خاص مسلک کا خود کو پابند نہیں کیا ہے، اور میں اس سے جا کر کے کسی خاص مسلک کا فتویٰ نہیں پوچھ رہا، میں اس سے کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث کے مطابق مجھے جواب دیجیے، میں کسی فقہی مسلک کا پابند نہیں ہوں، تو میرا یہ سوال کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے. کس نے غلط؟ تو میں نے کہا ہی نہیں. یعنی آپ کم سے کم اہل حدیث مسلک کو لیکن میں صحیح آپ مان کو رہے کہہ ہیں رہا نا؟ ہوں آپ سے اسی میں آپ جی اہل حدیث بالکل اہل مسلک کو حدیثوں صحیح کا میں مان رہے ہیں احترام نا؟ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں احترام تو میں بالکل ابھی صحیح آپ کا مانتے ہیں. ہمارے کرتا ہوں بھائی ہیں یار، عقیدے میں سیم. زبان سے احترام نہیں، آپ سے احترام نہیں اعتراف مطلوب ہے. میں ایک اہل حدیث بھائی کا میں جو جو طریقہ ہے ہے فتویٰ پوچھنے کا وہ صحیح ہے، یہ اعتراف کر رہے ہیں آپ نا؟ اہل حدیث کا بھی صحیح ہے اور اسکول آف تھاٹ فالو کرنے کا بھی ٹھیک ہے. میں ایک کو پابند نہیں کرتا کہ صرف تقلید ہی صحیح ہے آپ یا نے صرف ہمارا اہل صحیح حدیث کہہ کا ہی دیا، ٹھیک ہے. اب ہم بتا دیں کہ آپ کا غلط کیوں ہے. آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا طریقہ صحیح ہے، ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ کیوں لیکن غلط ہے، دوسروں کا بھی کیونکہ غلط نہیں ہے. آپ نے ہمارا صحیح کر دیا الحمدللہ، یہ اعتراف ہم تسلیم کر لیتے ہیں. آپ کا طریقہ اس لیے غلط ہے کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ایک خاص مسلک سے باندھ دیا ہے اور آپ نے یہ طے کر لیا کہ اس مسلک کے باہر نہیں جائیں گے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کسی مسلک کا پابند بننا ہم پر لازم نہیں کیا تھا. آپ کا طریقہ اسی لیے غلط ہے کیونکہ آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے کہ میں ایک مسلک سے باہر نہیں جاؤں گا، اسی کا پابند رہوں گا، اس کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں، یہ چیز اللہ اس کے رسول نے واجب نہیں قرار دی ہے. دین میں کسی چیز کو واجب قرار دینے کے لیے قرآن و سنت کی دلیل ہونی چاہیے، اور قرآن و سنت تو میں کہیں واجب بھی کب کا؟ ایک واجب کس نے مسلک کہا؟ کی اتباع. ہاں واجب کس نے کہا؟ اچھا، آپ تقلید میں کو نے تو واجب جائز بول رہے ہیں نا؟ میں جائز کہتا ہوں صرف کہ کر بھی سکتے ہیں، اور جو نہ کرے اہل حدیث وہ بھی ٹھیک ہے. میں دونوں کو تقلید دائرے میں رہنا واجب قرار دیتی ہے. تقلید خود اپنے آپ میں کہ دائرے سے باہر مت نکلو، آپ ایک دائرے میں اپنے آپ کو بند کر رہے ہیں. بھائی میں نے جن عالم کا بیان سنا نا انہوں نے کہا تھا دو آپشن ہے عامی آدمی کے پاس، یا تو عالم سے سوال پوچھے یا کسی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرے. تو میں دونوں طریقے صحیح سمجھتا ہوں. نہیں اسکول آف تھاٹ کو کیوں فالو کرے گا بھائی؟ اسکول آف تھاٹ کو جب وہ فالو کر رہا ہے، جب اسکول آف تھاٹ کو وہ فالو کر رہا ہے تو اس نے آپ کو یہ لازم کر لیا ہے خود اپنے اوپر. تقلید کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس نے اپنے گردن میں ایک ایسا پٹا ڈال لیا ہے کہ اب اس سے باہر نہیں نکلے گا کسی مسئلے میں. تقلید کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اب اس نے ایک فقہی مسلک کو اس طرح سے اپنے اوپر پابند کر لیا ہے کہ اب وہ کسی مسئلے میں چاہے اس کے سامنے دلیل ہی کیوں نہ آ جائے وہ اس مسلک کو نہیں چھوڑے گا. اگر آپ کسی مسلک کو دلیل کی بنیاد پر چھوڑ دے رہے ہیں تو آپ مقلد ہی کہاں رہ گئے پھر؟ اگر دلیل کی بنیاد پر آپ ایک مسلک چھوڑ دے رہے ہیں تو آپ مقلد کہاں رہ گئے پھر تو آپ دلیل کی تو اتباع کر رہے ہیں نا. دلیل کی بنیاد پہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن عامی آدمی کا اتنا علم بھی تو ہو. علم نہیں ہے اس لیے میں نہیں چھوڑا. علم آ جائے گا تو چھوڑ دیں گے نا. بالکل، جو علم آ جائے گا تب تقلید پھر ناجائز ہے، تقلید میں کہاں مانتا رہ ہوں. گئی بھائی؟ تو تقلید کہاں رہ گئی پھر؟ وہ جب علم آیا اور آپ عامی نے اپنا آدمی مسلک چھوڑ عامی دیا آدمی تو وہ کے لیے تقلید کہاں رہ گئی؟ میں عامی آدمی کے لیے عامی آدمی کے لیے بھی عامی. اچھا شیخ سرفراز تھوڑا سا میں ان سے سوال کر لوں 2 منٹ. جی بھائی صاحب آپ نے کہا حنبلی ہے تو ذرا کچھ مسائل میں آپ سے پوچھ لوں، دیکھیں کتنا آپ مقلد ہے، ایک مسلک کو فالو کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ نماز سے متعلق پوچھتا ہوں، 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ دیکھو نا کہ آپ حنبلی ہیں کہ نہیں، پتا چلے نا. 2 سجدوں کے بیچ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بتا تو ہوں، رب فلڈی پڑھتا ہوں. اچھا آپ یہ بتائیے، تھوڑی دیر ایسا لگتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کھول کر کے رکھے میں تھوڑا دیر سوال. اور سوالات یہ بتائیے. دوسرا سوال یہ نہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں پڑھتا ہوں. ایک بار بتائیے، امام کے پیچھے زور سے آمین کہتے ہیں؟ جی امام کے پیچھے زور سے آمین کہتے ہیں؟ امام کے پیچھے زور سے آمین کہتے ہیں؟
अरे उधर ChatGPT पूछ लेने दीजिए भाई, आप अमल कर रहे हो ना, एक फिक़्ह की मुक़ल्लिद आप तक़लीद इख्तियार किया ताकि आसानी हो, रोज का अमल है, एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, ये बताने में क्या प्रॉब्लम है? इमाम के पीछे जोर से आमीन कहते नहीं कहते आप? मैं बोल रहा हूँ बार बार, आप लोग को आवाज नहीं आ रही, ChatGPT कहाँ से आ गया? बोल तो रहा हूँ। हाँ अच्छा बताइए, जोर से आमीन कहते हैं? हाँ मैं कहता हूँ, आवाज नहीं आ रही आप लोग को? बस बहुत अच्छी बात है। चलो, दो शब्दों के बीच में दुआ भी, भाई साहब देखिए साथ में दावत भी फैल रही, भाई साहब 2 शब्दों के बीच में दुआ भी पढ़ रहे हैं और इमाम के पीछे जोर से आमीन भी कह रहे हैं। आपके यहाँ जो इमाम है, आप जहाँ नमाज पढ़ते हैं, इमाम जोर से आमीन कहता है? मैं जहाँ पे पाकिस्तान में रहता हूँ तो यहाँ हम्बली नहीं मिलते, मैं अहले हदीस के पीछे ही पढ़ता हूँ। अच्छा चलिए ठीक। अगला सवाल ये है, 4 रकत की नमाज में जब आप बैठते हैं आखिरी रकत में, कैसे बैठते हैं? दोनों पाँव पे बैठते हैं या सुरीन पे बैठते हैं? क्या चीज? जो बैठते हैं तशहुद में? हाँ, लास्ट में जब बैठता है, तशहुद में नहीं, जब सलाम फेरते हैं, आखिरी जो तशहुद है, 2 तशहुद वाली जो नमाज होती है, सेकंड तशहुद में कैसे बैठते हैं आप? पाँव पे बैठते हैं या सुरीन पे? सेकंड तशहुद में तो नॉर्मली बैठता हूँ, आखिरी वाले में अहले हदीस की तरह बैठता हूँ। आखिर अहले हदीस के? अरे तो अभी आपने कहा यार हम्बली हो। तो मैं यहाँ पे नमाज जो है अहले हदीस के पीछे पढ़ता हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे वो मिलते नहीं है। तो नमाज में आप अहले हदीस को फॉलो करते हो? हाँ, क्योंकि मेरी यहाँ पे, क्योंकि मेरे इलाके में और कोई सही अकीदा मुझे हम्बली वगैरह तो मिलेंगे नहीं। तो ये भाई साहब इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अगला सवाल करता हूँ, नमाज में रफल करते हैं आप? जी करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, चलो सबको पता होना चाहिए, भाई साहब रफल करते हैं। नमाज में इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हैं? सूरह फातिहा खामोश रकात में पढ़ता हूँ, ऐसे जो जोर से होती है उसमें नहीं पढ़ता। काहे के हम्बली आप? काहे के हम्बली भाई? हाँ, शेख सालेह अल फौजान कहते हैं मत पढ़ो इमाम के पीछे सूरह फातिहा। या हनाबला के मसला सूरह फातिहा नहीं पढ़ता इमाम के पीछे? शेख सालेह अल फौजान की वीडियो आपको सूरह फातिहा पे भेजूं मैं अभी लिंक? हाँ नहीं, आप हम्बली है ना? भेजूं? नहीं, हम्बली है ना आप? शेख सालेह हम्बली मसला क्या है इसमें? सूरह फातिहा नहीं पढ़ना इमाम के पीछे? वो तो अभी मुझे पूछना पड़ेगा, मुझे पता थोड़ी है। फॉलो करते हैं आप इसमें? किसको फॉलो करते हैं आप नमाज के पीछे, इमाम के पीछे सूरह फातिहा आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़े, ये बता दीजिए। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? जहरी नमाज में नहीं पढ़ते हैं? जो ऊंची किरात होती है उससे मैं नहीं पढ़ता, सही है। जो खामोश रकात होती हैं, जो हल्की जिसमें इमाम जोर से नहीं बोलता, उसमें पढ़ता हूँ भाई। लेकिन फ़िक़्ह हम्बली तो ये है कि सिर्री हो या जहरी हो, इमाम के पीछे जोर से पढ़ना। चलिए आगे, अभी हम बहस नहीं कर सकते, अभी अभी आपको टेस्ट ले रहे हैं कि आप आगे हम्बली कि नहीं हो। आगे बढ़ते, ये बताइए। हम्बली हूँ मैं, हम्बली स्कॉलर थोड़ी हूँ कि आप मुझसे इसके पूछें हम्बली रूलिंग्स क्या है, ये थोड़ी बता सकता मैं? नहीं, मैं जानने के लिए, अंदाजा करने के लिए पूछ रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ ना, क्या बुराई? अगर आप पता चल जाएगा ना कि आप हम्बली हैं कि नहीं। हाँ, अगर कभी जख्म लग जाए, खून निकल जाए जिस्म से, वो जो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? खून निकल जाए तो वजू नहीं टूटेगा। हाँ, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। ये बताइए ज़ेवरात में ज़कात है कि नहीं है? नहीं, रमजान में ज़कात मुझे नहीं पता, इतना मुझे ज़कात का ही नहीं पता। मैं 17 साल का हूँ अभी, मुझे यही नहीं पता। घर वाले तो ज़कात निकालते होंगे ना, वालिदा साहब हैं घर में, इतना तो लोगों को पता रहता है। घर वाले तो मेरे बरेलवी हैं, मुझे क्या पता। चलो ठीक है, आपके घर में सब नमाज पढ़ते हैं? आपके घर के सारे अफराद नमाज पढ़ते हैं? सबके सब नमाजी है? क्योंकि सिर्फ जुमा पढ़ता है? घर वाले पढ़ते हैं नमाज, सबके सब नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की? मतलब भाई वगैरह 5 वक्त की बिल्कुल ऐसा नहीं कि जमात के साथ पढ़ते भी हैं, कुछ छोड़ भी देते हैं। नहीं, आपके खानदान में कोई एक बंदा है जो नमाज नहीं पढ़ता? खानदान में कि मैं घर में नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि बिल्कुल ना पढ़ता हूँ। नहीं, बिल्कुल मतलब ये है कि जुमा से पढ़ता, बाकी 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता, ऐसा कोई है फैमिली में? मेरे घर के अंदर या पूरे खानदान की बात कर रहे हो आप? पूरे खानदान में कोई है? पूरे खानदान में तो होगा। हाँ जाहिर है, मुझे थोड़ी पता, मैं तो मुसलमान है कि काफिर है? मुसलमान है कि काफिर है? मैं आमी आदमी होने के नाते तकफीर नहीं कर सकता किसी की। अरे भाई, आमी नहीं हो तो आप अपने इमाम का फ़िक़्ह हम्बली का फतवा फॉलो करोगे ना? तारिके नमाज ये सवाल मुझे हम्बली आलिम से पूछना होगा, किसी वो बताएंगे मुझे, अभी मुझे इल्म नहीं है। इतना मशहूर है हम्बली उलमा का फतवा, बड़ा मशहूर है ना इसे फ़िक़्ह हम्बली का। मैं आपको बता देता हूँ कि बेनमाजी काफिर है। हम्बली का? अच्छा, काफिर है, मानते हैं इसको? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जाके वेरीफाई कर लो। मैं बता, बेनमाजी काफिर है, इस्लाम से खारिज है, शादी जायज़ नहीं है। जी बात तो सुने आप। बेनमाजी जो बिल्कुल ही नमाज ना पढ़े ना, जो बिल्कुल नमाज ना पढ़े वो काफिर है, लेकिन जो एक नमाज छोड़ दी फिर पढ़ ली, वो तो काफिर नहीं होगा ना। हम उसकी बात नहीं कर रहे भाई, हम कह रहे हैं ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ते हैं, बाकी नमाज ही नहीं पढ़ते पूरे हफ्ते की। जी, वो मुसलमान है कि काफिर है? ये मुझे इल्म नहीं है भाई। क्यों नहीं इल्म है? आप एक मसलक को फॉलो कर रहे हैं। इस बारे में हदीस सुनी है मैंने, इस बारे में हदीस सुनी है कि बंदे के ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क की नमाज है। मुझे हदीस मालूम है, लेकिन मैं इससे कोई रिजल्ट इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि मैं कुछ गलत ना बोल दूं, इसलिए मैं इस बारे में ये है कि काफिर है,
فقہ حنبلی کا فتویٰ ہے کہ ایسا آدمی کافر ہے, اس سے شادی نہیں کر سکتے ہیں, شادی کیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا, وراثت میں مر گیا تو حصہ نہیں ہے, اس کی نماز جنازہ نہیں ہے, اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہیں کریں گے. یہ سارے مسائل ہیں فقہ حنبلی کے. ہوں گے تو پھر میں مانتا ہوں اس بات سے. تو مجھے ویسے بھی بے نمازی سے کیوں شادی کروں گا, نہیں کروں گا میں. مسئلہ وہ نہیں شادی کا, مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے. آپ اس میں کیا مانتے ہیں؟ بہت سارے معاملات ہیں. جنازہ, آپ جو بے نمازی مر گیا آپ اس کی جنازہ پڑھتے ہیں؟ جنرل جو اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو میں اس کو کافر سمجھتا ہوں, لیکن میں ایک ایک کو جا کے نہیں کہوں گا تم نماز نہیں پڑھتے تو تم کافر ہو, ایسا نہیں کر سکتا میں. ارے بھائی آپ کو فتویٰ نہیں دینا, آپ کو تو فالو کرنا ہے نا. بہرحال آپ کے سوالوں سے مجھے نہیں لگا کہ آپ حنبلی ہو. آپ کے سوالوں سے نہیں, کہیں تو آپ کے حنبلی کوئی عالم نہیں ہوں. میں یہ ہوں کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں کسی حنبلی عالم سے واٹس ایپ پہ پوچھ لیتا ہوں. میں ایسا ہے, یہ تھوڑی کہ مجھے حنبلی ساری چیزیں پتا ہوں, آپ کچھ بھی پوچھو. پوچھتے ہیں یار ہندوستان, آپ جہاں پہ کون حنبلی عالم ہے یار, وہاں سے پوچھتے ہیں آپ مسئلہ. یا تو صرف انہوں نے اپنا ایک ایسا مسلک گڑھ لیا ہے جو مسلک دنیا میں کوئی فالو نہیں کرتا ہے. بھائی جو لوگ تقلید کرتے ہیں وہ تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں, اور آپ بول رہے کہ میں تقلید کرتا ہوں, تقلید کو واجب نہیں سمجھتا ہوں بلکہ تقلید کو جائز سمجھتا ہوں. جو لوگ تقلید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کا طریقہ غلط ہے, آپ کہہ رہے ہیں اہل حدیث کا طریقہ صحیح ہے. نہیں, آپ جب تک کہ آپ جب تک کہ اپنا مسلک بتا رہے تھے, دیکھیے میں نے ابھی کمنٹ باکس میں یہ دیکھا نا کہ جب تک کہ یہ تقلید کا دفاع کر رہے تھے تب تک ایک صاحب بہت خوش ہو رہے تھے, جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ اہل حدیث کا طریقہ بھی صحیح ہے وہ بیچارے خاموش ہو گئے. تو آپ جس مسلک کی اتباع کرتے ہیں اس مسلک کے وہ مسلک آپ کا اکیلے کا مسلک ہے. آمین کا مسئلہ, صرف فاتحہ کا مسئلہ, بہت سارا مسئلہ. وہ بیچارہ کنفین کو چڑھانے پہ لگا ہوا تھا, جب انہوں نے کہہ دیا کہ اہل حدیث کا مسلک بھی صحیح ہے وہ خاموش ہو گیا بیچارہ کمنٹ باکس میں. تو بہرحال آپ جس مسلک کو فالو کر رہے ہیں وہ مسلک آپ کا اکیلے کا مسلک ہے. انڈیا میں ایکسٹریمسٹ جو کہتے ہیں تقلید لازم ہے, بہت سے اور ممالک میں لوگ ایسے بھی ہیں جو بیلنس ٹرائی رکھتے ہیں کہ عالم سے پوچھنا بھی صحیح ہے, تقلید بھی, دونوں. جیسے سعودی عرب والے پوچھنا تقلید نہیں ہے, عالم سے پوچھنا تقلید نہیں ہے. جبھی آپ کے طریقوں کو میں غلط نہیں کہہ رہا نا, آپ کے طریقے کو جبھی غلط وہی نہیں میں بول رہا ہوں, عالم سے پوچھنا تقلید نہیں ہے. جہاں پہ لوگ بیلنس میری والی رائے رکھتے ہیں. ہر آدمی پر اپنی تحقیق کی حد تک کے کوشش کرنا چاہیے اس کو کہ وہ قرآن و سنت کی اتباع کرے, کسی ایک مسلک کا خود کو پابند نہ کرے. اللہ اس کے رسول نے ہم کو ایک مسلک کا پابند ہونے کا نہ حکم دیا ہے نہ ہم کو اجازت دے کہ ہم ایک مسلک کا پابند ہو کر کے رہیں. ہم کو حکم دیا گیا ہے ہم قرآن و سنت کی اتباع کریں, تو ہم قرآن و سنت کی اتباع کا خود کو پابند کریں. اور جب کسی عالم سے فتویٰ پوچھیں اپنے طور پر بھی ہم یہ کوشش کریں کہ ہم قرآن و سنت کی دلیل طلب کریں, اور جو مفتی ہے اس پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق جواب دے, نہ کہ کسی ایک مسلک کے موافق جواب دے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ایک مسلک کے ہی عالم سے فتویٰ پوچھوں گا اور اسی کی بات مانوں گا, جبکہ اس کو پتا ہے کہ ایک مسلک کا مقلد قرآن و سنت کی دلیل آنے کے باوجود بھی اپنے مسلک کے خلاف نہیں جاتا, تو ایسے عالم سے فتویٰ پوچھنا جائز نہیں ہے. اور شیخ صالح الفوزان کی ایک ویڈیو ابھی ہے نہیں میرے پاس, میں نے شاید کبھی سنا تھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی وہ یقلد مذہب بلدی, وہ اپنے علاقے کے مذہب کو فالو کرے گا, وہ جس علاقے میں رہ رہا ہے, یہ نہیں کہ آپ ہندوستان میں رہ کے مذہب حنبلی کی تقلید کرو گے آپ. واللہ علم, ایسا لگتا ہے کہ میں نے ان کا ایسا کوئی سنا ہے کہ بھئی جس علاقے میں جو مذہب چل رہا ہے اس کو فالو کریں گے. تو شیخ صالح الفوزان کے مطابق آپ حنبلی مذہب فالو نہیں کر سکتے, آپ تو حنفی مسلک فالو کرنا چاہیے, یا اہل حدیث ہونا چاہیے آپ کو. آپ حنبلی مسلک فالو نہیں کر سکتے شیخ صالح الفوزان کے قول کی روشنی میں, لیکن میں کانفیڈنس نہیں ہوں, میں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. اس کی وجہ ہے, یہ ہے ویڈیو میں نے بھی سنا, اس کی وجہ ہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے سنا ہے شیخ صالح الفوزان کا کہ اپنے مسلک کے مذہب کو فالو کریں. میں نے سنا ہے, ایسا سنا, اچھی بات ہے, آپ تائید بھی کریں. تو پھر آپ حنبلی کیسے بن گئے؟ ہیلو, حنبلی ہونا چاہیے آپ کو, اس لیے کیونکہ یہاں پہ حنفی سلفی حنفی مجھے ملے نہیں. سلفی کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ مسلم کافر والی تعبیر ہو گئی بھائی. جو سلفی ہوگا وہ حنفی کی ہوگا, جو حنفی ہوگا وہ سلفی کی ہوگا. جو سعودی عرب میں ہوتے ہیں وہ کون ہے پھر؟ سعودی عرب میں جو ہے وہ سلفی حنفی نہیں ہے, جو کہ عقیدے میں سلفی ہیں لیکن فقہی مسائل میں وہ حنبلی فقہ کو فالو کرتے ہیں, وہ کون ہے بھائی؟ سلفی جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو سلفی وہ ہوتا ہے جو عقیدے میں بھی سلفی ہو, جو احسان و تزکیہ میں بھی سلفی ہو. یہ صاحب یہ کہنا چاہتے شاید کہ عقیدے میں ہم جو ہے حنبلی حنفی نہیں ہے. بھائی حنفی مذہب آپ سے مطالبہ بھی نہیں کرتا ہے کہ آپ عقیدے میں حنفی بن جاؤ. حنفی مذہب میں یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ حنفی مذہب کدھر مانگتا ہے کہ آپ عقیدے میں حنبلی ہو. ان کو یہ تو کہتے ہیں عقیدے میں تقلید ہی نہیں ہے, اور اگر عقیدے میں فالو بھی کرتے ہیں کسی دوسرے امام کا نام لیتے ہیں.
نہیں اچھا یہ بتائیں آپ تو ٹھیک ہے آپ عقیدے میں سلفی رہے نا, آپ جیسے کہتے ہیں سعودی عرب میں سلفی اور سلفی حنبلی ہیں, تو آپ سلفی حنفی بن جائیے نا, سلفی حنفی بن جائیے. وہی میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سلفی عقیدہ سلف کا لے لیجئے, سلفیوں کا, اور مذہب حنفیوں کا لے لیجئے. کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ اگر خود تائید کرتے ہیں کہ شیخ صالح الفوزان نے کہا ہے کہ اہل بلد اپنے بلد کے مذہب کو, اپنے شہر کے مذہب کو فالو کریں گے, تو پھر آپ کو حنفی ہونا چاہیے. عقیدے میں آپ ہو جائیے سلفی, نو پرابلم. ہندوستان میں ہے نا سلفی, کیا پرابلم ہے آپ کی؟ ہندوستان میں دونوں ہے, عقیدے میں سلفی ہے اور مذہب حنبلی ہے, تو آپ بن گئے حنفی ہے, تو حنفی سلفی بنیے, کیا پرابلم ہے؟ آپ سوال نہیں سمجھے, آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے علاقے میں جب فقہ میں حنفی لوگ موجود ہیں تو آپ فقہ میں حنفی کیوں نہیں ہیں؟ سلفی کا عقیدہ والا مسئلہ چھوڑ دیجئے, وہاں شیخ صالح الفوزان عقیدے کے مسئلے میں تھوڑی بات کر رہے ہیں, فقہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو شیخ صالح الفوزان کہہ رہے ہیں کہ اپنے شہر کا مذہب فالو کرنا چاہیے, تو آپ کے شہر میں جب سب فقہ میں حنفی ہیں تو آپ حنبلی کیوں ہیں بھائی فقہ میں؟ آپ بھی حنفی بن جائیے فقہ میں. کیونکہ دین علم کے لیے میں کسی بدعتی کے پاس نہیں جا سکتا, اور یہاں موسٹلی حنفی بدعتی ہیں. ارے فقہی مسائل میں جائیے نا آپ, تو یعنی کسی مشرک کے پاس چلا جاؤں اور کہوں مجھے فقہی مسائل بتا دے. ارے بھائی آپ حنفی, دیوبندیوں کی تقلید کون کروا رہا ہے آپ سے؟ ہم تو فقہ حنفی کی بات کر رہے ہیں نا, دیوبندیوں کی بات تھوڑی کر رہے ہیں جو تمہارے ملک میں ہیں, ان کی کون بات کر رہا ہے؟ آپ کو اناف کے سارے تو مشہور اقوال پتہ ہی ہیں. آپ یہاں پر بیٹھ کر کے اگر کسی سلفی حنبلی سے فتویٰ لے سکتے ہیں تو کسی سلفی حنفی سے بھی فتویٰ لے لیجئے واٹس ایپ پر. کون سا آپ کو اس میں مشکل ہے آپ کو؟ تو آپ تو بھائی شیخ صالح الفوزان کے خلاف چلے گئے. چلے گئے شیخ صالح الفوزان کو بھی نہیں مانتے, اس مسئلے میں بھی یہ شیخ صالح الفوزان کے خلاف چلے گئے. چلے ٹھیک ہے, اگر میں غلط ہوں تو فائنل آپ مجھے ایڈوائز دے دیں, مجھے کیا کرنا چاہیے پھر؟ ایڈوائز یہ ہے کہ آپ اہل حدیث بن جائیں بھائی, آپ اہل حدیث بن جائیں. یہ ایڈوائز اور کیا ہے؟ آپ اہل حدیث بن جائیے. جیسے آپ عقیدے میں سلفی ہیں آپ فقہ میں بھی سلفی بن جائیے, جیسے آپ عقیدے میں سلفی ہیں آپ فقہ میں بھی سلفی بن جائیے. خوش آمدید, استقبال ہے آپ کا دوبارہ. اور آپ کافی حد تک یہی پہلے سے ایسا مان گے انشاءاللہ کل سے اہل حدیث عقیدے میں بھی ایسا منظور ہے. جو بات کہی تھی نا کہ جو مسئلے میں علم ہو جائے تو میں اس میں تقلید نہیں کرتا ہوں. علم کہاں سے ہوتا ہے؟ علم کہاں سے ملتا ہے؟ علماء سے ملتا ہے نا آپ کو. تو مطلب آپ نے جو بات کہی تھی نا, یہ تقلید کی بیسک بنیادی ڈیفینیشن کے خلاف بات کہی تھی شروع سے ہی. تو مطلب آپ الحمدللہ کافی حد تک اہل حدیث تھے ہی پہلے سے. ہاں, تو آج اب پورے پراپر اہل حدیث بن جاؤ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میوٹ ہو گئے ہیں شیخ سرفراز. خوش آمدید, جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. سلفی کمیونٹی میں دوبارہ آپ کا استقبال ہے بھائی, ماشاءاللہ. یعنی عقیدے میں بھی سلفی. اگر میرے پاس کوئی مسئلہ میرے پاس آتا ہے تو میں کیا کروں؟ کسی مسجد میں چلے جاؤں اہل حدیث کی پوچھنے؟ آپ کے پاس کوئی مسئلہ آئے تو ایسے عالم سے پوچھئے, جیسے عقیدے کے مسئلے میں آپ سلفی عالم سے پوچھتے ہیں نا, آپ یہ تو جا کر کے نہیں کہتے کہ مجھے اشعری مسلک کے مطابق بتائیے, مجھے ماتریدی مسلک کے مطابق بتائیے, ہے نا. آپ عقیدے میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ کوئی اشعریت یا ماتریدیت یا اعتزال کو فالو نہیں کرتے ہیں نا, آپ قرآن و سنت کے مطابق جو آپ کو علم دیا جاتا ہے اس پر آپ عمل کرتے ہیں. تو فقہی مسائل میں بھی آپ کسی مسلک کو فالو مت کریے, اور ایک ایسے عالم سے جا کر کے فتویٰ پوچھیے جو آپ کو قرآن و سنت کے مطابق جواب دے, اور آپ اس سے قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ معلوم کریے. ایک خاص مسلک کا پابند بنا کر کے اس سے فتویٰ مت پوچھیے. بس ہو گیا پہلے دس, ماشاءاللہ. اچھا شیخ, ایک مجھے یہ بات بتا دیں کہ جو کتاب التوحید وغیرہ عقیدے کے لیے کتابیں خود پڑھ سکتے ہیں؟ اور باتیں آپ کو کافی ٹائم دے دیا گیا, انشاءاللہ تعالی ابھی اگلے سوال آپ اگلی اسٹریم میں کریے گا. بارک اللہ فیکم. چلیں ٹھیک ہے, اوکے, جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم, خوش آمدید, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں, اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم.